جس نے ابھی اپنا زکوٰۃ نہیں نکالا. کئی لوگ ابھی زکوٰۃ بس سوچ رہے آج کل رمضان جا رہا ہے. وہ غریبوں کا حق ہے. صدقۃ الفطر کئی لوگوں کا کہنا ہے عید کے دن نکالیں گے. اللہ کے بندو، صدقۃ الفطر جو چیز ہے نا، صدقۃ الفطر یہ میکسیمم ٹائم ہے عید کے نماز سے پہلے. اس کو ابھی سے نکال لو. یہ غریبوں کا حق ہے. یہ اس وجہ سے صدقہ فطر نکالی جاتی ہے تاکہ غریب بھی عید کے تیاری کر لے اور ہمارے ساتھ عید میں شامل ہو جائے. اب آپ عید کے صبح جا کر دو گے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آ جائے جب امت کے گناہوں کو تو پھر تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. ٹمبارا سپر مارکیٹس کی اور سے رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے سنیے عظمت رمضان. بیان، تقریر، نعت، حمد اور نظم سننے کا موقع. ہمارے سپورٹنگ سپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور سیکیورڈ پرائیویٹ سیکیورٹی سروسز کا بھی شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے حوالے سے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ فیو مومنٹس رہ گیا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوئے. ڈیز تو کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ڈیز تو یوں جا رہا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا. اگر یوں کہوں کہ فیو مومنٹس رہ گیا تو واقع فیو مومنٹس ہی رہ گیا ہے. تو اس مہینے کے حوالے سے اگر کچھ کمزوری رہ گئی ہے، کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، کچھ چیز جو کرنا تھا سوچ ہی میں رہ گیا، تو ابھی بھی فیو مومنٹس ہمارے پاس ہے. اس کو ہم بیسٹ یوٹیلائز کریں. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دنیا بھری ایسے لوگوں سے کہ جن کے اندر بیڈ ہیبٹس ہوتے ہیں، قسم قسم کی بیڈ ہیبٹس ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ اس فرائیڈے جمعہ سے انشاءاللہ میں چینج ہو جاؤں گا. ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جمعہ کے انتظار کرتے. وہ ایک جمعہ نہیں 50 جمعہ آ کے چلا گیا، وہ بیچارہ وہیں کا وہیں رہ گیا. کچھ لوگوں کا سوچ ایسے ہوتا ہے کہ آنے والا جو رمضان ہے، یہ رمضان سے ایک دم پاک صاف، ایک دم پوتر ہو جاؤں گا. او بھائی، رمضان آ کے ختم بھی ہونے والا ہے، تمہارا سوچ وہیں کا وہیں رہ گیا. کون سے رمضان کی آپ کو انتظار ہے؟ آپ کس رمضان کے منتظر میں بیٹھے ہو؟ رمضان آ کر چلا بھی گیا، فیو مومنٹس رہ گیا. یہ ڈیز نہیں ہے. اچھی طرح اگر سوچے، ابھی کون سے دن تک کہ چاند نظر آیا اور یہ تیسرا عشرہ آ گیا، اور یوں کہہ لو کہ تیسرا عشرہ کبھی ہاف نکل گیا، تو بچا کیا؟ مومنٹس ہی رہ گیا ہے، لمحات ہی رہ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی اس سوچ سے نکلو. وہ جو سوچ لے کر بیٹھے تھے نا کہ اس رمضان سے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ابھی بھی وہ کہنے والے نے بڑا بہترین انداز میں کہا کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. بھٹکا ہوا انسان جب بھی راہ راست پر آ جائے، اپنے مقصد زندگی کو پہچان لے، اس کو کوئی بھولا ہوا نہیں کہتا. تو ابھی بھی جو وقت ہمارے پاس ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، میک دا بیسٹ یوز آف اٹ. ورنہ یہ چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا. یہ تو ایک ہوا کی طرح ہے، آیا گیا، قیامت تک آئے گا اور جائے گا، آئے گا اور جائے گا. تو جے بھی دن، جے بھی لمحات، جے بھی مومنٹ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے پاس ہے، اس کو دعاؤں کے اندر بتائیں، اس کو قرآن کے تلاوت کے اندر بتائیں، صدقہ خیرات کے اندر بتائیں. جس نے ابھی اپنا زکوٰۃ نہیں نکالا، کئی لوگ ابھی زکوٰۃ بس سوچ رہے آج
آج کل رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، صدقۃ الفطر۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے عید کے دن نکالیں گے، اللہ کے بندو صدقۃ الفطر جو چیز ہے نا، صدقۃ الفطر یہ میکسیمم ٹائم ہے عید کے نماز سے پہلے، اس کو ابھی سے نکال لو، یہ غریبوں کا حق ہے۔ یہ اس وجہ سے صدقہ فطر نکالی جاتی ہے تاکہ غریب بھی عید کے تیاری کر لے اور ہمارے ساتھ عید میں شامل ہو جائے۔ اب آپ عید کے صبح جا کر دو گے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کہاں سے اپنا شاپنگ کریں گے؟ کہاں سے کپڑے جوتے یہ سب اپنا کھانے پینے کا سامان کتنا جلدی ان کو؟ تو صدقہ فطر میں تاخیر ڈیلے نہ کرو، یہ تو کب سے دینا تھا۔ ابھی بھی اگر آپ اسی سوچ میں پڑھیں کہ عید کے صبح دیں گے، عید سے پہلے، یہ تو میکسیمم ٹائم ہے، میکسیمم ٹائم ہے کہ عید کے نماز عید کے دن سے پہلے یا واٹ ایور اس کو دینا ہوتا ہے۔ اور جس نے توبہ کرنا ہے، بیڈ ہیبٹس کو زندگی سے جو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، اب وقت ہے کہ ایک دم یوں کہہ لو کہ ہاتھی نکل گیا، بس دم رہ گیا، وہ بھی نکلنے والا ہے۔ تو ایسے نہ ہو کہ لاسٹ ڈے آ جائے اور وہ بھی سونے میں، سستی میں، کھانے پینے میں، بھاگ دوڑ میں، اور پتہ چلے کہ آج چاند نظر آئے۔ دیکھیں نا، جب چاند نظر آ جائے گا وہ چپٹا بند ہو جائے گا رمضان کا۔ وہ چاند کے ساتھ ہی تو شروع ہوتا ہے، چاند کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر عید منانا۔ تو ایسے نہ ہو کہ ہم اسی غفلت میں، اسی سستی میں، اسی لاپرواہی میں ہم سوچ میں ہی رہ جائے اور رمضان کا چاند ہی ختم ہو جائے، ہمارا سوچ وہیں کا وہیں رہ جائے۔ ماں سے معافی مانگنا ہے، باپ سے معافی مانگنا ہے، بھائی بہنوں سے معافی مانگنا ہے، ابھی کرو، ابھی کرو۔ غریبوں کا جو صدقہ فطر دینا تھا ابھی کرو، غریبوں کو جو زکوٰۃ دینا تھا وہ ابھی کرو، تاخیر مت کرو، ڈیلے مت کرو، کیونکہ کمٹمنٹ جب ایک انسان کے اوپر آتی ہے نا، وہ بتا کر نہیں آتا، نیو کمٹمنٹ آ جائے گا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیسے اللہ پر یقین لایا، تو کیا فرمایا کہ میں کل کے لیے کچھ سوچتا ہوں، لیکن جب کل آتا ہے ہوتا کچھ اور ہے، تو میں سمجھ گیا میرے ارادوں کو توڑنے والا کوئی تو ہے اور وہ خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو میرے انٹینشن کو چینج کرتا ہے، میرے جو پلاننگز ہے اس کو چینج کر کے کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں جان گیا کہ وہ خدا ہے۔ تو اس لیے ایسا سوچ میں نہ بیٹھو، ایسے غفلت میں، لاپرواہی میں، ڈارکنس میں، اندھیرے میں نہ رہو کہ ابھی تو کچھ دن ہے، کچھ دن نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ابھی چاند نظر آیا تھا، کون سا دن تھا، اور ابھی دوسرا چاند کا انتظار ہو گیا، اور ہم غفلت میں پڑے رہ جائے۔ وہ کہاوت ہے نا، پھر کیا پچھتا ہے جب چڑیا چوگ گئی کھیت۔ تو کیا آپ کیا پچھتانا، دانا تو ڈال دیا تھا، اس کی حفاظت بھی تو کرنی تھی۔ اور ہر عبادت کو جو ہے، یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، ہر عبادت کرنے والے کے جو ایکسیپٹنس ہے، جو اللہ قبول کرتا ہے، وہ آخر میں کرتا ہے، آخر میں، ہر عبادت کے آخر میں دیکھا جاتا ہے۔ ابھی نماز آپ نے شروع کیا، کوئی ثواب نہیں، درمیان میں پہنچے کوئی ثواب نہیں، یہاں تک کہ آخر میں پہنچ گئے کوئی ثواب نہیں، جب تک انسان نماز کو کمپلیٹ نہ کرے۔ ہر عبادت کا جو ریوارڈ ہے نا، وہ آخر میں جا کر الوکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ انسان جو عبادت کیا ہے اتنے کہ یہ کوالیفائی ہو رہا ہے۔ اب تو وہ دن آگے ہمارے سامنے کہ پورا رمضان کو اسکروٹنائز کر کے، اینالائز کر کے، فرشتے جو ہیں اللہ تک پریزنٹ کرتے ہیں ایک ایک انڈیویجول کی عبادت کو اس مہینے کے حوالے سے۔ ڈیلی افطاری کے وقت تو جاتا ہے اعمال، لیکن کولیکٹیولی طور پہ، کانگریگیشن طور پہ اب وہ وقت آ گیا کہ پورے مہینہ کا اینالائز کر کے، اچھی طرح اسکروٹنائز کر کے جو پریزنٹ کرے گا۔ تو اب تو وہ وقت ہے۔ تو اس مہینے کے حوالے سے جو کمزوری ہوئی، سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، لگزش ہوئی ہے، جو نہیں کرنا تھا وہ ہو گیا، جو کرنا تھا وہ نہیں ہوا، اب ان چیزوں کو پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب وی آر ریڈی ٹو ریسیو دا ریوارڈ فرام آلمائٹی اللہ۔ تو ایسے کوئی ہم سے حرکت، ایسا کوئی چیز نہ ہو جائے کہ پورا مہینے کی عبادت پر پانی پھیر دے، بلکہ ایسے ایسے کام ہو کہ جو کچھ پہلا دن سے آج تک ہم سے ہوا ہے، ہر ایک کو ریوارڈ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے، ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے۔ تو اس کے لیے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو ہم سب نے اپنے طور پر چینج کرنا ہے۔
ہر ایک نے چینج کرنا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں یہ جو چند لمحات باقی ہے بتانے کے توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے حوالے سے جو بھی عبادت ٹوٹی پھوٹی، کمزور، صحیح غلط جو بھی ہوا، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے آخر پہنچنے تک تمام عبادتوں کو قبول فرما، اور جس نے جو بھی عبادت کی ہے جیسے بھی، یا اللہ سب کو قبول فرما، اور جو بھی لمحات اس مہینے کے باقی ہے اس کو صحیح معنوں میں بتانے کی توفیق عطا فرما، اور جو روزہ رکھا اس کو قبول فرما، جو افطار سحر کیا اس کو بھی قبول فرما، ہر عبادت کو بڑا چڑھا کر قبول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح، صداق القمر کا معجزہ قربان جائے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ پیارے نبی تمہیں شان ہو میرے، کچھ بھی ہو میں تو شام سویرے آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا۔ پیارے نبی تمہیں شان ہو میرے، کچھ بھی ہو میں تو شام سویرے آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا۔ تم پہ فدا شام و حیا، تم پہ کروں سب کی قضا، تم پہ فدا شام و حیا، تم پہ کروں سب کی قضا۔ سن لے سرکار میں تو بار بار آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا۔ پیارے نبی تمہیں شان ہو میرے، کوئی بھی ہو میں تو شام سویرے آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا۔ سن لو ذرا حال میرا، وقت نے دی ان کو سزا، سن لو ذرا حال میرا، وقت نے دی ان کو سزا۔ سن لے سرکار میں تو بار بار آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا۔ پیارے نبی تمہیں شان ہو میرے، کچھ بھی ہو میں تو شام سویرے آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا۔ تم ہی تو ہو اہل کرم، تم ہی تو ہو شاہ امم، تم ہی تو ہو اہل کرم، تم ہی تو ہو شاہ امم۔ سن لے سرکار میں تو بار بار
آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا، پیارے نبی تمہیں شان ہو میرے، کچھ بھی ہو میں تو شام سویرے آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا، آواز تم کو دوں گا۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آ جائے جب امت کے گناہوں کو تو پھر تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ٹمبارا سپر مارکیٹس کی اور سے رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے سنیے عظمت رمضان، بیان، تقریر، نعت، حمد اور نظم سننے کا موقع۔ ہمارے سپورٹنگ سپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور سیکیورڈ پرائیویٹ سیکیورٹی سروسز کا بھی شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔